اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین کرام اور رفقاء کرام، حق سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں قرآن پاک کے درس کا ایک سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور سورہ مریم کو ہم نے سبکن مطالعہ کرنا شروع کیا ہے۔ آج بھی ہم الحمدللہ سورہ مریم کی 16 نمبر آیت مبارکہ سے اپنا درس قرآن شروع کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی انتہائی خاص الخاص ایک بندی سیدنا مریم علی نبینا و علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کا انتخاب کیسے فرمایا اس کا بھی تذکرہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے کتنے اہم کام کے لیے ان کا انتخاب کیا، اور اس کام کو سر انجام دیتے وقت قدم قدم پر اللہ رب العزت نے کیسے ان کی رہنمائی کی ہے، یہ ساری کی ساری باتیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہم نے درس قرآن پاک کے اندر اس کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو بنایا ہے، اور اللہ رب العزت انسانوں کو بنانے میں اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت چونکہ خالق ہیں اور مالک ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ہمیں جیسے اگتی ہوئی، پیدا ہوتی ہوئی، تخلیق ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اللہ بھی اس کے پابند ہوں کہ یہ چیز ہمیشہ ایسے ہی تخلیق پائے گی، ایسے ہی یہ اگر کوئی پودا ہے تو یہ اگے گا، اور اگر انسان ہے تو اس کی ایسے ہی پیدائش ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اپنے کمال قدرت کی وجہ سے ہر طرح کا نظام ہمارے سامنے رکھا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس بات کو سامنے رکھیں کہ انسان کی تخلیق کے بارے میں دیکھیں، تو اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کی جو تخلیق فرمائی، تو وہ براہ راست اپنے حکم سے پیدا فرمائی۔ پہلے مٹی کا گارا، مٹی کے گارا پڑا رہا کافی عرصے، کھنکتی ہوئی مٹی بنی، پھر اس سے ایک مجسمہ بنا، اور وہ پتلا بننے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دیا۔ گویا نہ اس سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام سے پہلے کوئی مرد ہے، نہ کوئی عورت ہے، یعنی نہ والد ہیں نہ والدہ ہے۔ والد اور والدہ کے بغیر اللہ رب العزت نے تخلیق فرما دیا کس کو؟ سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کو۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے خود فرمایا میں نے اپنی روح پھونک دی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو مثال ہو گئی کہ نہ مرد اور نہ عورت، لیکن ایک تخلیق ہو رہی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اماں حوا علیہ السلام کی جو تخلیق فرمائی، اس کے اندر کیا کیا؟ سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کی پسلی سے الگ کی، اور اس کو وجود عطا فرما دیا اماں حوا علیہ السلام کا۔ اس لیے کہ اللہ تو قادر ہیں، جس طرح چاہیں ویسے تخلیق فرما سکتے ہیں۔ چنانچہ اب اماں حوا کی تخلیق اگر اس کے اندر ایک مرد شامل ہے تو عورت کوئی شامل نہیں ہے،
کوئی مستورات کا عمل دخل نہیں ہے، لہٰذا تخلیق ہو گئی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ایک اور شکل رکھی سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے موقع پر کہ اماں جو ان کی والدہ ہیں مریم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو اللہ رب العزت نے کسی بھی مرد کے بغیر، بشر کے بغیر براہ راست سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش صرف ایک عورت سے ہو رہی ہے، اس میں مرد کا عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں مخلوق میری ہے، تخلیق میری ہے، میں جیسے چاہوں گا ویسے تخلیق فرما دوں گا۔ اور عام حالات اللہ نے کیا رکھے کہ اللہ نے دنیا میں دارالاسباب کے درجے میں ایک بچے کی تخلیق میں مرد کو اور عورت کو دونوں کو شریک کیا ہے۔ یہ عام حالات ہیں کہ عرب ہا انسان جو اس دنیا میں تشریف لائے وہ مرد اور عورت کے دونوں کے اشتراک سے آتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت جب چاہیں اپنے اس قانون کو اپنے دوسرے قانون سے بدل دیں کہ میں مالک ہوں، جیسے چاہوں ویسے تخلیق دے سکتا ہوں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سیدنا مریم علیہ السلام کو انتخاب کیا۔ کس لیے انتخاب کیا؟ سب سے پہلے ان کے بڑے خاندان کی طرف، اور ان سے پہلے خاندان کی طرف چلیں، ان کے والد کا نام بھی عمران ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کی جو والدہ محترمہ ہیں وہ بہت زیادہ عبادت گزار، اور جو ان کے والد ہیں وہ بھی انتہائی نیک۔ بیت المقدس وہاں پر موجود ہے، اس کی عبادت میں اور اس کی دیکھ بھال میں لگے رہتے ہیں، لوگ آتے ہیں اور عبادات کرتے ہیں، یہ اس کی دیکھ بھال کے اندر بھی شریک ہوتے ہیں، گویا تمام لوگوں کی عبادات کا اجر اور ثواب بھی خود سمیٹتے ہیں۔ اب ان کی اولاد نہیں تھی، اب ان کی جو والدہ ہیں وہ بار بار دعا کرتی تھیں اللہ رب العزت سے، یا باری تعالیٰ مجھے اولاد نصیب فرما دیجئے، اور یہ بھی ساتھ کہہ دیا یا باری تعالیٰ جو بھی آپ مجھے اولاد عطا فرمائیں گے میں اس اولاد کو بیت المقدس کی حفاظت اور اس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہوا کرتا تھا کہ بیت المقدس کے لیے کسی بچے کا قبول کر لیا جانا، اور ساری زندگی وہ اس کی خدمت کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتا تھا، اور صرف سعادت سمجھتا ہی نہیں تھا، دوسرے لوگ بھی اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے، اور تھا بھی یہ کام ایسا کہ دنیا اور آخرت کی سرخروئی اللہ نے اسی کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو اولاد تو دی، لیکن اولاد دی بیٹی کی شکل میں، یعنی مریم علیہ السلام کی شکل میں۔ اب مریم علیہ السلام بیٹی ہیں، اور خود ان کی والدہ نے کہا انی وضعتها انثى، یا باری تعالیٰ میں نے تو نظر مانی ہوئی تھی کہ جو بھی میری اولاد ہوگی اور وہ یقیناً بیٹا ہی ہوگا، اس لیے کہ جو کہ وقف کیا جاتا تھا بیت المقدس کی خدمت کے لیے تو خدمت کا کام تو لڑکے کیا کرتے تھے، مرد کیا کرتے تھے، چنانچہ میرا خیال تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا اور میں اس کو وقف کر دوں گی، لیکن یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی، اب کیا کریں؟ اللہ رب العزت نے اس ٹائم میں جواب مرحمت فرمایا، بالکل میں جانتا ہوں کہ یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، مجھے پتہ ہے کہ یہ بیٹا نہیں بیٹی ہے، اور بعض بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے والدین کے لیے اور دین اسلام پر عمل کرنے کے اعتبار سے جو بھی ان کا اس وقت کا دین ہوتا تھا اس کو اپنے اوپر لاگو کرنے اور اس کی اشاعت کے اعتبار سے اتنی اہمیت کے حامل ہوتی ہیں کہ کوئی مرد بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے ان کا نام بھی خود ہی رکھ دیا، مریم، ان کا نام بھی خود ہی رکھ دیا۔ اور اگر ہم نکال کر دیکھیں لغات تو مریم کا لغوی معنی بھی خادمہ بنتا ہے، چنانچہ یہ طے ہو گیا کہ بیٹی ہوئی ہیں، خادمہ ہوں گی، بیت المقدس کی خادمہ بنیں گی۔ چنانچہ یہ سارا معاملہ ہوا تو اب اللہ رب العزت نے اس کا دوسرا واقعہ بڑی تفصیل سے ہے کہ پھر بچپن میں ہی جب یہ تھوڑی سی بڑی ہو گئیں اور ان کے جو ہیں خالو سیدنا زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ زیر پرورش چلی گئیں، ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، چنانچہ اب یہ بیت المقدس میں ہی ان کے لیے حجرہ مختص ہو گیا، وہاں پر یہ رہا کرتی، عبادت کیا کرتی تھیں، حتیٰ کہ چلتے چلتے ان کی عمر مبارک 15 سال کو پہنچ گئی۔ اب یہاں سے جو ہمارا واقعہ شروع ہو رہا ہے، یہاں پر جو قرآن نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے وہ یہاں سے شروع کیا کہ
آپ یاد کریں مریم علیہ السلام کا قصہ، جب وہ 15 سال کی ہوئیں، اور اللہ کا ایک نظام ہے، مرد اور عورت جب 14-15 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو وہ مکلف ہو جاتے ہیں احکامات کے، اور احکامات کے مکلف ہونے کا معنی یہ ہے اب ان کے اوپر جتنے بھی احکامات ہیں وہ لازم ہیں، اختیاری نہیں ہیں، چاہے تو عمل کریں چاہے تو عمل نہ کریں، بلکہ اب ان کے یہ مکلف ہیں، اگر یہ ان فرائض کو ادا نہیں کریں گے جو اللہ نے مقرر فرمائے ہیں تو ان سے باقاعدہ طور پر اس کا سوال کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر آج کل روزے چل رہے ہیں، تو روزے رکھنے میں ہمارے گھروں میں بچے بھی موجود ہیں، تو بچے دو طرح کے ہیں، ایک وہ بچے ہیں جن کی عمریں ابھی 8-9 سال 10 سال کی عمریں ہیں اور وہ ابھی مکلف نہیں ہوئے، یعنی بالغ نہیں ہوئے، ان کے اندر بلوغت کی کوئی بھی علامت ظاہر نہیں ہوئی، تو ان کو ہم شوق میں تو نماز بھی اہتمام کرواتے ہیں اور روزہ بھی یہ بچے رکھ لیتے ہیں، لیکن کبھی چھوڑ بھی دیتے ہیں، تو کہ یہ مکلف نہیں لہٰذا یہ شوقیہ انداز سے رکھ رہے ہیں، اللہ ان کو اجر عطا فرمائیں گے، لیکن اگر چھوڑ دیتے ہیں کسی دن تو ان پر مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن ایک وہ ہمارے گھروں میں موجود بچے اور بچیاں ہیں جو کہ سن بلوغت کو پہنچ چکے ہیں، جو کہ بالغ ہو چکے ہیں، وہ مکلف ہیں، اگر وہ نماز ادا نہیں کر رہے تو وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے، روزہ ادا نہیں کر رہے اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے، جتنے بھی احکامات اور ہیں وہ اگر ادا نہیں کریں گے تو وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ چنانچہ یہ بھی بلوغت کی حد کو پہنچی، تو بلوغت کی حد کو پہنچنے کے بعد مرد کے اندر اور خواتین کے اندر چونکہ الگ الگ علامات ہوا کرتی ہیں، مرد کی علامات چہرے کے اوپر داڑھی اور مونچھ کا آ جانا ہوا کرتا ہے، اور عورتوں کے اندر مخصوص ایام میں کچھ ایام میں ماہواری کا آنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورت مکلف ہو گئی ہے۔ اب مریم علیہ السلام کو بھی وہی ایام آئے جو شرعی عذر کے ہوتے ہیں۔ اب یہ پہلی مرتبہ سارا معاملہ تھا، انہوں نے ظاہر بات ہے رہنمائی بھی اپنی خالہ جان سے لی، والدہ سے بھی ساری معلومات پوچھی ہوگی، اب یہ غسل کرنے کے لیے الگ ہو رہی ہیں۔ یہاں پر ایک بات پورے کے پورے واقعے میں مریم علیہ السلام کی ہمیں یہ سامنے آئے گی کہ حیا اسلام کا بہت بنیادی عنصر ہے، اور یہ حیا ایسی چیز ہے کہ جو کہ صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہی صرف شامل نہیں، بلکہ سیدنا آدم علیہ نبی جناب علیہ السلام سے لے کر اور سارے انبیاء علیہ السلام اور آخر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام کی تعلیمات میں یہ چیز شامل ہے کہ حیا یہ عورت کا زیور ہوا کرتی ہے، حیا مرد کو زینت بخشتی ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ اور حیا کس کو کہتے ہیں؟ حیا انسان کے دل کے اندر اس جذبے کو کہتے ہیں، اس جھجک کو کہتے ہیں جس جذبے کی وجہ سے وہ انسان کسی برائی کے کام سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اور جو ہے برائی اور بے پردگی اور فحاشی اور عریانی اس سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے حیا۔ اس کا کئی ساری چیزوں سے اظہار ہوتا ہے، عورتوں میں پردہ وہ اصل میں اسی چیز کا اظہار ہے کہ اس کے اندر حیا کا مادہ موجود ہے، یہ اپنے جو ہے زینت کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی اور نہیں کرنا چاہتی ہے، یہ پردے میں رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کے دل کے اندر حیا کا مادہ رکھا ہوا ہے، اور یہ حیا بہت قیمتی جوہر ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، ایک صحابی اپنے چھوٹے بھائی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بہت زیادہ حیا کرتے ہو، اس طرح حیا کرو گے تو معاشرے میں کیسے رہو گے؟ تم تو بالکل ہی اپنے آپ کو لوگوں کے شور و شغب سے، میلے ٹھیلوں سے، اور لوگوں کے جو ہے وہ جو عام کام وہ کرتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہوئے گفتگو اور اپنے الفاظ سے بےہودہ الفاظ نکالتے ہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرتے ہو، تم کیسے جیو گے معاشرے میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ گفتگو سنی تو ارشاد فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو حیا والا رہنے دو، اس لیے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا تو شعبہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔
لہذا جو آدمی اپنی زبان سے گالی نہیں نکالتا، فحش گفتگو نہیں کرتا، بے حیائی کی باتیں نہیں کرتا، جو عورت پردہ میں رہتی ہے اور پردہ کرتی ہے، اور جو مرد اپنی نظروں کو نیچے رکھتا ہے، یہ سب کچھ حیا کے علامات ہیں اور یہ اسی کا اظہار ہے، اور جس کے اندر یہ پایا جاتا ہے وہ اللہ رب العزت کا انتہائی منتخب اور پسندیدہ بندہ کہلاتا ہے۔ اب مریم علیہ السلام کا آپ دیکھیں، آج کل ظاہر بات ہے عورتوں کا یہ ایک مسئلہ ہے، یہ ایک شرعی عذر ہے جو کسی کو ایک خاص عورت کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ یہ اس دنیا میں آج بھی جتنی خواتین موجود ہیں، اگر ان کی تعداد جو ہے وہ اربوں کے اندر ہے، اور یقیناً ارب ہاں خواتین موجود ہیں، اگر انسانوں کی آبادی 7 ارب یا 8 ارب ہے تو ظاہری بات ہے آدھی کے قریب یا آدھی سے کچھ زیادہ اور کم خواتین کی تعداد بھی موجود ہے، تو اتنی ارب خواتین کو یہ مسئلہ ہے۔ تو لیکن اب اس کا انداز کیا ہوتا ہے، بعض گھرانوں کے اندر اس کے اوپر کھلم کھلا گفتگو ہوتی ہے، اور بعض گھرانے ایسے ہوتے ہیں جس میں یہ ساری چیزیں والدہ جو گھر کی ہیں وہ انتہائی، یا بڑی بہن ہے وہ احسن انداز سے اپنی چھوٹی اولاد کو یا بہن کو احسن انداز سے اس کے بارے میں رہنمائی کرتی ہیں۔ تو یہ ہے بہترین طریقہ۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمیں مریم علیہ السلام کی پوری حیات مبارکہ میں حیا کا عنصر غالب نظر آتا ہے۔ چنانچہ جب ان کو ماہواری آئی، اب پاک ہوئیں، اب یہ پہلی ماہواری ہے، ان کو پہلا حیض ہے، اب یہ غسل کے لیے جانے لگیں، تو غسل کے لیے یہ بالکل الگ جگہ پر چلی گئیں۔ اب جب وہاں پر گئی ہیں تو وہاں پر ایک اور امتحان ان کا سامنے منتظر تھا، اور وہ یہ تھا، اللہ رب العزت چاہتے تھے سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کی پیدائش ہو مریم علیہ السلام کے بطن مبارک سے، ان کے پیٹ مبارک سے۔ اب وہاں پر پہنچے اور یہ جو ہے غسل کی تیاری کر رہی ہیں، تو دیکھا کہ میں تو الگ تھلگ ایک جگہ پر آئی تھی، ایک اجنبی شخص ہے جو کہ میرے پاس قریب چلا آیا اور انتہائی خوبصورت ہے۔ فرشتے لا محالہ انتہائی خوبصورت اور نورانی مخلوق ہوا کرتے ہیں، اور پھر جبرائیل امین تشریف لائے تو وہ تو انتہائی حسین و جمیل خوبصورت شکل میں سامنے آ گئے۔ اب یہاں پر ہمیں تھوڑا سا سبق ملتا ہے، وہ یہ ہے شیطان جب بھی کوئی مرد اور عورت الگ ہوتے ہیں تو مرد کے دل پر بھی حملہ کرتا ہے، عورت کے دل پر بھی حملہ کرتا ہے۔ یہاں پر بچتا وہ ہے جو اپنے اللہ رب العزت کا تقوی اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، جس کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ یہ آیات ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہیں کہ مریم علیہ السلام اپنے ایمان پر اس قدر پختہ تھیں کہ وہ فوراً اس کو دیکھ کر کہنے لگیں کہ تو کہاں سے آ گیا، اور ساتھ ہی ایک جملہ کہا، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ اللہ کا واسطہ دے دیا، اور یاد رکھیے گا دنیا کے اندر سب سے بڑا واسطہ اللہ رب العزت کا واسطہ ہوا کرتا ہے۔ بڑے سے بڑا مجرم اگر اللہ کا واسطہ دے کر معافی مانگے تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا گناہگار جب اللہ کو ہی اللہ کا واسطہ دے کر معافی مانگے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اب کبھی بھی ایسے ہو کہ کوئی عورت مرد سے پناہ مانگے یا مرد عورت سے پناہ مانگے تو اور پناہ بھی اللہ کے نام کے ساتھ مانگے، تو اس سے بڑا نام اور اس سے بڑی چیز دنیا میں اور کوئی نہیں ہوا کرتی ہے۔ اس کی لاج رکھنا اور پاس رکھنا یہ اللہ کو انتہائی پسندیدہ ہے۔ بے شمار واقعات ہیں احادیث مبارکہ میں۔ پہلی قوم کا ذوالکفل کا واقعہ بھی مشہور و معروف ہے کہ ہر رات وہ شراب بھی پیتا، زنا بھی کرتا۔ ایک عورت اس کے سامنے لائی گئی، چنانچہ اس نے یہ کہہ دیا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ 3 لوگ کہ جن کی دعائیں کو بخاری شریف میں روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ غار میں پھنس گئے اور اپنی اپنی دعا مانگی، ان دعاؤں میں سے جو قبولیت کو پائی تینوں دعائیں، ایک دعا یہ تھی کہ میں اپنی چچا زاد بہن سے محبت کرتا تھا لیکن اس سے نکاح وہ تیار اور آمادہ نہیں ہوتی تھی، حالات ایسے نہیں تھے کہ ہم نکاح کر سکیں، میں برائی کی طرف اس کو بلاتا تھا، ایک مرتبہ مجبور ہو کے میرے پاس آ گئی اور پیسے بھی دے دیے میں نے، اس نے یہی کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ یہ اللہ کا نام اتنا عظیم ہے کہ اس کے بعد ایک ایمان والے کے قدم ایک ذرہ برابر بھی اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔
چنانچہ مریم علیہ السلام نے کیا کہا ذرا دیکھیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اس کتاب میں مریم کا واقعہ پڑھیں، وہ شان والا واقعہ، وہ شان والی مریم، اِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب وہ الگ ہوئیں لوگوں سے ایک شرقی مکان میں اور وہاں پر گئیں، اور وہ مشرقی مکان اتنا زیادہ ان کے لیے مقدم ہوا کہ انہوں نے عیسائیوں نے مشرق کی طرف ہی اپنا قبلہ بھی متعین کر لیا۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، ایک الگ مکان، پھر اس کے بعد بھی پردے کا انتظام کیا۔ آج کل دروازے ہیں، الگ واش روم ہیں، اس وقت میں پردے کا نظام ہوا کرتا تھا، تو پھر پردہ بھی پورا کا پورا پکڑ لیا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی روح کو، اپنا فرشتہ بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور اس نے شکل اختیار کر لی، تمثیل اختیار کر لی مریم علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے، ایک بشر کی، سویہ جو کہ انتہائی خوبصورت، انتہائی برابر، انتہائی خوبرو شخص، وہ اس کی شکل اختیار کر کے فرشتہ مریم علیہ السلام کے پاس کھڑا ہو گیا۔ قالت، انہوں نے کیا کہا، بجائے اس کے کہ ان کا دل میں بھی شیطان وسوسہ ڈالتا اور برائی کی طرف جاتی کہ الگ مکان ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، یہ بھی اجنبی ہے، لیکن یہاں پر فوراً ان کے دل کی حیا غالب آئی اور انہوں نے فوراً کہا، قالت، انہوں نے فرمایا، انی اعوذ بالرحمن منک، میں رحمان کی پناہ لیتی ہوں تجھ سے، ان کنت تقیا، اگر تو ڈرنے والا ہے اور شکل صورت تیری بڑی نورانی لگ رہی ہے، یقیناً تو ایمان والا ہے، تو اللہ کو بھی مانتا ہے، اور اگر اللہ کو سچے معنوں میں مانتا ہے اور ڈرتا ہے تو میں اس اللہ کی پناہ لے رہی ہوں، خبردار میرے ساتھ کسی قسم کی برائی کا ارادہ بھی اپنے دل کے اندر مت لے کر آنا۔ اب جب یہ بات فرشتے کو کہی گئی تو فرشتے کو تو ساری صورتحال معلوم تھی، میں کیوں آیا ہوں، کس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ اب انہوں نے، فرشتے نے اپنی گفتگو شروع کی اور کیا کہا، قالا، فرشتے نے کہا، انما انا رسول ربک، اے مریم مبارک ہو تمہارے لیے، میں کوئی بشر نہیں ہوں اور نہ میرا کوئی برا ارادہ ہے، میں تو تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا پیغام لانے والا ایک فرشتہ، ایک رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اچھا بھی تم کیوں آئے ہو؟ میرا اللہ، کیونکہ عبادت میں مشغول رہتی تھیں، اللہ کا تعارف تو بے تحاشا تھا، اللہ کا فرشتہ سامنے دیکھ کر جو ہے وہ گھبراہٹ ختم ہو گئی کہ یہ کوئی بشر نہیں ہے اور کوئی برا ارادہ نہیں ہے، اچھا پھر آئے کیوں ہو؟ اب انہوں نے جو بات بتائی اس کی وجہ سے تشویش میں دوبارہ مبتلا ہو گئیں، ایک تشویش ختم ہوئی تھی، دوسری تشویش کا آغاز ہو گیا۔ کیا تشویش؟ انہوں نے کہا اس وجہ سے تاکہ میں تمہیں دے کر جاؤں غلام زکیہ، ایک انتہائی ذکی، صاف ستھرا ایک لڑکا تمہیں میں عطا کر کے جاؤں۔ اب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا، بھائی مجھے کیسے تم بیٹا دو گے، کیسے پاکیزہ ہوگا، وہ کیسے ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کیونکہ جانتی تھیں کہ دنیا کے اندر نظام ایسے ہے، ان کی اپنی پیدائش کیسے ہوئی، ان کے والد اور والدہ وہ ذریعہ اور سبب بنے، ان کے خالو کے ہاں اولاد ہوئی، زکریا علیہ السلام ان کی اہلیہ کے یحییٰ پیدا ہوئے، تو اس کی وجہ وہ دونوں اسباب کے درجے میں والد اور والدہ دونوں سبب بنے۔ دنیا جہان کی تمام تر پیدائشیں ایسی ہوتی ہیں، تو جب تم ہو فرشتے اور تمہارے سے میرا نکاح بھی نہیں ہو سکتا، نکاح میرا پہلے بھی کسی سے نہیں ہوا، بدکاری اور برائی میں نے نہیں کی، تو پھر یہ اولاد کیسے ہو سکتی ہے، اور پھر پاکیزہ اولاد یہ کیسے ہو سکتی ہے اور کیسے مانا جائے گا؟ تشویش کا اظہار فرشتے کے سامنے کر دیا۔ ارشاد فرمایا، قالت انا یکون لی غلام، میرے لیے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے آج تک اس ارادے سے چھوا تک نہیں ہے، ولم اکو بغیہ، یعنی نہ تو میرا نکاح ہوا کہ میرا شوہر ہوتا، اور نہ ہی میں باغیہ ہوں، نعوذ باللہ، کہ میں جو ہے ناجائز اولاد پیدا ہوتی، تو اولاد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اب یہ سوال اور جواب ہو رہا ہے۔ قال، اب وہ جواب دے رہے ہیں، جبرائیل امین اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ قال کذالک، اے مریم ایسے ہی ہوگا،
نہ آپ کسی سے شادی ہوگی، نہ آپ باغی ہیں، لیکن اولاد اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے اور بن باپ کی عطا فرمائیں گے۔ اور اس اولاد کو کیا، اور اس واقعے کو کیا بنائیں گے اللہ؟ فرمایا قال ربک هو علی ہین، آپ کا رب فرما رہا ہے مجھ پر تو یہ بہت آسان ہے، مجھ پر تو بہت آسان ہے۔ ذرا غور کریں، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جہاں پر تمام اسباب اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں پر بھی بچہ پیدا ہونا یا بچے کی تخلیق ہونا یہ بھی اللہ کی مرضی کے تابع ہے۔ آپ نے، میں نے بے شمار ایسے جو ہیں وہ شادی شدہ جوڑے دیکھے ہیں کہ جن کے ہاں تمام اسباب پورے ہیں، وہ اپنا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ٹیسٹ ٹھیک آتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اولاد نہیں عطا فرمائی ہے۔ وہ امریکہ تک اور جو ہے وہ یورپ تک چلے گئے اپنا علاج کروانے کے لیے، لیکن اللہ نے اولاد نہیں عطا فرمائی تو نہیں ہو رہی ہے۔ چنانچہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہوا علیہ ہین، مجھ پر تو یہ بڑا آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اس سارے واقعے کو اور آپ کو اے مریم اور آپ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم کیا بنانے لگے ہیں؟ آیَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہماری قدرت کی، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہماری طرف سے یہ بہت بڑی رحمت ہے۔ حالات دیکھیں پریشانی کے ہیں، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ تو بہت بڑی نشانی، علامت اور میری جانب سے رحمت ہے جو میں آپ کو عطا فرما رہا ہوں۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور آپ بھی جو گفتگو کر رہی ہیں کہ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے کہ ایسا ہی ہوگا، اور اس کا انتخاب بھی آپ کا ہو چکا ہے۔ اے مریم آپ کے ہاں ہی اولاد ہوگی، اور اللہ رب العزت اس اولاد کو اور آپ کو لوگوں کے لیے رحمت بھی بنا دیں گے اور بہت بڑی علامت اور نشانی بھی اپنی قدرت کی بنا دیں گے۔ اب یہ سارا معاملہ ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے جب حکم دیا جبرائیل امین کو، انہوں نے ایسے پھونک ماری اور پیٹ کے اندر وہ حمل محسوس ہونا شروع ہو گیا ان کو۔ اب یہ دوبارہ حیا ان پر غالب آئی کہ میں اب اس کو کہاں پر جا کر بچے کو جنوں پیدائش کیسے ہوگی؟ چنانچہ پھر یہ چل پڑیں اور بیت المقدس سے نکلیں اور تقریباً 9 میل 8-9 میل تک چلتی چلی گئیں۔ بیت اللحم ہے ایک جگہ، وہاں پر جا کر یہ پہنچیں اور وہاں پر جا کر یہ ٹھہریں۔ اپنے علاقے سے 9 میل کا سفر تقریباً انہوں نے طے کر لیا، اور یہ حیائی غالب ہے کہ یہ میں کیا اولاد لے کر جاؤں گی، لوگ سوال کریں گے، کیا جواب دوں گی، اسی کشمکش میں ہیں۔ چنانچہ اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ جب عورت حاملہ ہو اور وضع حمل کا وقت آئے تو اس وقت میں بھی چاہے گھر میں ہو چاہے ہاسپٹل میں ہو، حتی الامکان اور حتی المقدور اپنی کوشش کرنی چاہیے کہ پردے کا نظم برقرار رہے، اور وہاں پر رہتے ہوئے بھی انسان ایسے ماحول میں، کنفرٹیبل ماحول میں رہے کہ جہاں پہ بے پردگی نہ ہو سکتی ہو۔ غیر متعلقہ، اول تو لیڈی ڈاکٹرز ہوتی ہیں، غیر متعلقہ مرد ہونا ہی نہیں چاہیے۔ آج کل اس کو عام سمجھ لیا گیا کہ گائنی کے جو ہیں وہ لیڈی ڈاکٹر بھی موجود ہیں اور جو ہے میل ڈاکٹر بھی موجود ہیں، تو ہم جو ہے فیمیل کی بجائے، لیڈی ڈاکٹر کی بجائے میل ڈاکٹر سے جا کر اپنا علاج کروا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں جی؟ بڑا قابل ہے۔ یہ دیکھیں شریعت اور اس کا قرآن کا اصول اور قانون کیا ہے۔ ہر موقع پر عورت، اصل میں عورت پوشیدہ چیز کو ہی کہا جاتا ہے، تمام تر مراحل سے گزرے گی، ظاہری بات ہے یہ اس کی زندگی کا حصہ اور پارٹ ہے، لیکن ہر ایک موقع پر اپنے آپ کو پردے کے اندر رکھ کر کوشش کرے گی کہ زیادہ سے زیادہ پردے کے اندر رہے اور بے پردگی نہ ہونے دے۔ چنانچہ اللہ فرما رہے ہیں فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، جب یہ ان کا وضع حمل کا وقت آیا تو انہوں نے یکسو ہو گئیں، الگ ہو گئیں، مکاناً قصیّا، ایک دور کے مکان، 8-9 میل دور چلی گئیں اور وہاں پر اکیلی ہو گئیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اب درد ذہ شروع ہو گیا۔ درد ذہ جو ہے یہ انتہائی تکلیف دہ مرحلہ ہے، ہیں بھی اکیلی، کوئی اور پاس موجود بھی نہیں ہے، پہلی مرتبہ اس مرحلے سے گزر رہی ہیں، اور یہ تشویش کی حالت، پھر ساتھ کوئی نہیں، یہ بھی تشویش کی حالت، پھر ابھی کسی سے نکاح نہیں ہوا اور اللہ رب العزت کے براہ راست حکم سے بچے کی پیدائش ہو رہی ہے، تو یہ بھی اب کہ جب لے کر جاؤں گی تو کیا کہوں گی،
بہت ساری چیزیں شامل ہو رہی ہیں، تو پریشانی ایک عورت ذات کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت بالکل ساتھ ہیں، فرشتے ساتھ ہیں، اور ایک دنیا کا بہت بڑا واقعہ رونما ہونے جا رہا ہے، جس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں وجود میں آتے ہیں اور ایک بہت بڑا مذہب عیسائی بن جاتا ہے، آج تک بھی اس کے ماننے والے موجود ہیں۔ یہ تمام تر جو بات کا سلسلہ ہے، یہ تو چونکہ ان کے علم میں نہیں، اللہ جانتا ہے، اس وجہ سے وہ اب اس پریشانی کے اندر وہ تمام تر بشارتیں بھی بھول گئیں جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی تھیں، اور یہ ذہنی طور پہ یکسو ہو چکی تھی، یہ اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا چکی تھیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، تو اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو سپرد کر دیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سپرد کر دیا تھا، لیکن وہاں پر بھی واقعات کچھ ہوئے۔ اسی طرح مریم علیہ السلام کو جب تسلی ہو گئی کہ اللہ کی طرف سے یہ اولاد ہے، تو وہ اپنے دل کے اطمینان سے تو اطمینان میں آ چکی تھیں اور مکمل اپنے آپ کو سپرد کر چکی تھیں، لیکن بشری تقاضوں کے مطابق جو مشکلات آتی ہیں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان مشکلات کا بھی حل اپنے غیب کے خزانوں سے نکالا۔ چنانچہ کیا فرمایا اللہ نے؟ فرمایا پہلے ان کا یہ انتہائی ان کی شدت ان کے اوپر طاری ہو گئی پریشانی کی، تو ان کی زبان سے کچھ جملے نکلے، اور وہ جملے جو ہیں وہ ان کی تکلیف اور کرب جو یہ محسوس کر رہی تھیں اس کی عکاسی کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے کاش اس مرحلے سے پہلے تو میں مر ہی جاتی اور ایسی بھولی ہوئی عورت ہو جاتی کہ جس کے بھولنے کو بھی لوگ بھول چکے ہوتے۔ یہ پریشانی کا عالم۔ فناداها من تحتها الا تحزنی، اب اللہ رب العزت نے فرشتے کے ذریعے سے ندا دی، ہم نے اللہ کہتے ہیں ندا دی کہ مت غم کرو، قد جعل ربک تحتک سریا، بے شک اللہ رب العزت نے تمہارے لیے یہیں پر چشمہ نکال دیا ہے، اور وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور یہ جو کھجور کا درخت جہاں بیٹھی ہیں اس کو ہلائیں تو ساقط علیکی رطبا جنیا، آپ پر پکی کھجوریں گریں گی، فکلی وشربی، کھجوروں کو کھائیے طاقت ملے گی، پانی کو پیجئے اطمینان ملے گا، وقرری عینا، اور یہ بچہ پیدا ہو تو اپنی اولاد کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اب یہ بات بچہ پیدائش ہو گئی، اب یہ کہ بھی لے کر جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ ہی نے جواب دیا، جب آپ کو کوئی بشر دیکھے فقولی، تو آپ کہیں انی نذرت للرحمن صوما، میں نے تو رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، سو آج کے دن میں کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی، یعنی جواب بھی آپ نے نہیں دینا۔ فکر اس بات کی کہ وضع حمل کیسے ہوگا، اللہ نے سارے خوراک کا بھی انتظام کر دیا، جگہ کا بھی انتظام کر دیا، پیدائش بھی ہو گئی۔ اب اگلا، اور یہ بھی کہہ دیا لا تحزنی، غم نہ کریں، اب اگلا غم تھا کہ لوگوں کو کیا جواب دینا ہے۔ اللہ نے فرمایا آپ نے نہیں دینا، آپ نے بتا دینا ہے کہ میرا روزہ ہے، بس میں کسی سے بات نہیں کر سکتی، لوگ سمجھ بھی جائیں گے۔ اس وقت میں جو ہے چپ کا روزہ بھی ساتھ ساتھ رکھا جاتا تھا کھانے پینے کے۔ اللہ کہتے ہیں جواب ہم خود دلوا دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہے جب انسان اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے ہر مشکل میں سے راستہ نکال دیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اگلا درس ہم انشاءاللہ کل اس کا مطالعہ کریں گے کہ جب یہ اپنے علاقے میں پہنچیں تو کیا واقعات پیش آئے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنے کردار کو مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، مریم علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام ان کی تعلیمات سے اپنی زندگیوں پر عمل کر کے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔